حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام میں جانا اور پھر واپس آنا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے میرے بعد کچھ سختی درپیش ہوگی۔ عرض کیا اللہ کی راہ میں؟ ارشاد فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں۔ عرض کیا تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اے ابوذر، حکم سن کر مانتے رہو، گو کسی حبشی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے اور امیر ماننا پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے بلایا، یہ سلام کر کے رونے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک میں سن چکا ہوں، لہٰذا میں تیرا وہ مخصوص ساتھی بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تجھے میری وجہ سے یا میرے زمانہ میں کوئی تکلیف یا آفت دیکھنی پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی انہیں بلایا، ان کی تعریف کی اور فرمایا میں تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن چکا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرا ساتھی بنوں، میری وجہ سے یا میرے زمانے میں تجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ میں نے کہا امیر المومنین جی ابوذر اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا اگر چاہو تو اجازت دے دو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں اجازت دے دی، وہ اندر آ کر بیٹھ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس پر گواہ پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھیں، آپ کی یعنی گواہی کی حقیقت تو نہیں جانتا، البتہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے یوں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے میرا زیادہ محبوب اور زیادہ قریب وہ شخص ہے جو میرے اس عہد کو تھامے رہے گا جس پر میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں حتیٰ کہ وہ مجھ سے آ ملے۔ اب میں تیرے سوا تم سب نے دنیا میں سے کچھ نہ کچھ وصول کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کو کہا اور وہ انہیں شام کی طرف رخصت کر دیا۔ آپ وہاں پہنچے تو لوگوں کو تعلیم دینے لگے، انہیں خوب رلاتے تھے اور سینوں کو غمگین کرتے۔ من جملہ ان کلام کے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اس حال میں رات مت گزارے کہ اس کے گھر میں کوئی ایک درہم یا دینار موجود ہو، بجز اس کے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہے یا کسی کا حق ادا کرنا ہو۔ ایسی باتوں سے حضرت معاویہ کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی خوب رلاتے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے، ارادہ تھا کہ ان کے قول و فعل میں تضاد اور ظاہر و باطن میں اختلاف ظاہر ہو۔ انہوں نے وہ 1000 دینار پکڑے اور سب کے سب تقسیم کر دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ یہ دیکھ کر حضرت معاویہ نے اگلے دن پھر قاصد کو بلایا اور فرمایا کہ جا کر ابوذر سے کہو کہ مجھے تو 1000 دینار دے کر کسی اور کے پاس بھیجا گیا تھا، میں غلطی سے تیرے پاس لے آیا۔ قاصد نے آ کر اسی طرح بات بنا کر کہا کہ مجھے حضرت معاویہ سے چھڑائیے کہ اس نے مجھے 1000 دینار دے کر کہیں اور بھیجا تھا اور میں غلطی سے تجھے دے گیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ حضرت معاویہ کو میرا سلام کہو اور یہ کہ تمہارے بھیجے ہوئے سب دینار ختم ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، البتہ اگر واپس لوٹانے کا ارادہ ہو تو 3 دن کی مہلت دے دیں، ہم جمع کر دیں گے۔ حضرت معاویہ نے ان کے قول و عمل کا یہ تو توافق دیکھا تو حضرت عثمان کو لکھ بھیجا کہ اگر شام کی طرف کوئی کام ہو تو ساتھ ہی ابوذر کو بھی اپنے پاس بلا لینا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے انہیں واپس بلا لیا۔ آپ واپس پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے پوچھا ابوذر کیا حال ہے؟ جواب دیا میں اچھا ہوں، آپ فرمائیے آپ کیسے ہیں؟ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسجد سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر ایک ستون کی آڑ میں 2 رکعتیں ادا کیں اور بیٹھ گئے، لوگ بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کی فرمائش کی۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ اونٹوں میں صدقہ واجب ہے، کھیتی میں صدقہ واجب ہے، دراہم میں صدقہ واجب ہے، بکریوں میں صدقہ واجب ہے۔ وہ جو شخص اس حال میں رات گزارتا ہے کہ اس کے گھر کوئی درہم یا دینار ہے
جسے نہ تو کسی کا حق ادا کرنے کو رکھا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کا ارادہ ہے، تو یہ وہ خزانہ ہے جس کے ساتھ قیامت میں اسے داغ دیا جائے گا۔ سننے والوں نے کہا، ابو ذر خدا کا خوف کھاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مال کی کثرت تو اب عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جس میں آتا ہے ترجمہ، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیے۔ بس ابھی 2-3 راتیں گزری تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آ گیا کہ ربضہ چلے جاؤ، جو ایک ویران سی جگہ تھی۔ آپ وہاں چلے گئے، دیکھا کہ حبشی وہاں کا امام ہے۔ لوگوں نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا مگر آپ نے انکار کیا، اور اسی حبشی کے پیچھے نماز پڑھتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ سچے، ان کا رسول بھی سچا، جس نے مجھے فرمایا تھا کہ حکم سننا، کہا ماننا، گو کسی حبشی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے۔ پھر آخر عمر تک وہیں پڑے رہے، حتیٰ کہ وہیں موت آئی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری لمحات آپ کی بیوی نقل کرتی ہیں کہ حضرت ابوذر جب موت کے آثار طاری ہونے لگے تو میں نے رونا شروع کیا۔ فرمایا، کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ آپ کا انتقال ویرانہ میں ہو رہا ہے اور میرے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ فرمایا، رونے کے بجائے تجھے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت سے یہ کہتے سنا تھا، اور میں بھی انہی میں تھا، کہ تم میں سے ایک آدمی کی وفات ایک ویران علاقہ میں ہوگی اور اہل ایمان کی ایک جماعت اس کے پاس پہنچے گی۔ اس جماعت کے تمام لوگ کسی نہ کسی بستی میں اور لوگوں کی موجودگی میں فوت ہو چکے ہیں، صرف میں باقی ہوں۔ واللہ نہ تو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اور نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، بس وہ شخص یقیناً میں ہی ہوں، لہٰذا تو راہ دیکھتی رہو۔ عورت کہتی ہے، میں نے سوچا کہ حاجیوں کے قافلے جا چکے ہیں، اب کوئی راہ گزر ادھر نہیں آتا، راستہ سنسان پڑا ہے، تاہم میں ٹیلے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھتی اور پھر واپس آ کر ان کی بیماری کا حال دیکھتی۔ اسی اثناء میں نے کچھ لوگوں کو سواریوں پر دیکھا، میں نے کپڑا ہلا کر ان کو اشارہ کیا، وہ جلدی سے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اللہ کی بندی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ ایک مسلمان قریب مر گئے جس کا کفن وغیرہ کی ضرورت ہے۔ پوچھنے لگے، کون ہے؟ میں نے کہا کہ ابو ذر۔ وہ پھر بولے، کون ابو ذر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے، ہمارے ماں باپ اس پر قربان، اور جلدی سے ان کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں مرحبا کہا اور فرمایا، تمہیں بشارت ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت سے جس سے میں تھا یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ایک ویران جگہ میں فوت ہوگا، اہل ایمان کی ایک جماعت اس کے پاس پہنچے گی، ان لوگوں میں سے سب کے سب کسی نہ کسی بستی میں اپنے ساتھیوں میں فوت ہو چکے ہیں، ایک میں ہی باقی تھا، لہذا وہ شخص میں ہی ہوں، اور اہل ایمان کی وہ جماعت تم ہو۔ اگر میرے پاس یا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا ہو تو مجھے اسی میں کفن دینا ہوگا، اور میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص مجھے کفن نہ پہنائے جو کبھی کسی محکمہ کا افسر رہ چکا ہو، یا قاصد اور پیغام رساں رہا ہو، یا کسی قبیلے کا ذمہ دار یا رئیس رہا ہو، اور ان حاضرین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان سب امور میں سے یا کسی ایک میں وقت نہ گزار چکا ہو۔ البتہ ایک انصاری کہنے لگے، چچا، آپ کے ذکر کردہ امور میں سے میں کسی بھی نہیں رہا، لہذا میں آپ کو اپنی چادر میں کفن پہناؤں گا، یا 2 اور کپڑوں میں، یا اپنی 2 اباؤں میں جنہیں میری والدہ نے کاٹ کر بنایا تھا۔ فرمایا، بس تو مجھے کفن پہنائے گا۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ انصاری نے آپ کو کفن پہنایا اور سبھی ساتھی اہل دین تھے، اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سن کر بہت ہی مسرت کے ساتھ لوٹے۔